کیا پرفیوم لگا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو عام طور سے کیا جاتا ہے، خاص طر خواتین کی جانب سے کیا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پرفیوم میں الکحل ملا ہوا ہوتا ہے۔ الکحل دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ الکحل ہوتا ہے جو کھجور سے یا انگور سے بنتا ہے، یہ الکحل ناپاک اور حرام ہے۔ اگر یہ الکحل پرفیوم میں ملا ہوا ہے تو وہ پرفیوم ناپاک ہے۔ اس کو کپڑوں پہ لگانا یا جسم پہ ملنا بالکل حرام اور ناپاک ہے۔ کپڑے اور جسم ناپاک ہو جائیں گے، تو ایسے پرفیوم کو لگا کر نماز ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری قسم کا الکحل وہ ہوتا ہے جو سبزی سے بنتا ہے، آلو سے بنتا ہے، کوئلے سے بنتا ہے، وہ الکحل پاک اور جائز ہوتا ہے، اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہوتی ہے۔ تو ایسا الکحل اگر پرفیوم میں ملا ہوا ہو تو اس پرفیوم کا لگانا جائز اور درست ہے۔ اگر شک ہو کہ کون سا الکحل ملا ہوا ہے تو پھر پرفیوم کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس سے بچنا چاہیے۔ فی نفسی خوشبو کا استعمال کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اگر کسی خوشبو میں پیشاب مل جائے، خون مل جائے، شراب مل جائے تو اس خوشبو کا استعمال کرنا پھر حرام اور ناجائز ہو جائے گا۔ تو لہذا وہ الکحل جو حرام ہے اگر وہ پرفیوم میں ملا ہوا ہے، اس پرفیوم کو کپڑوں پہ لگایا گیا ہو یا جسم پہ لگایا گیا ہو تو کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے اور جسم بھی ناپاک ہو جائے گا۔ جب کپڑے اور جسم ناپاک ہوگا اس میں نماز پڑھی جائے گی تو نماز بھی نہیں ہو سکتی۔ تو لہذا اس مسئلے کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اور ایسے پرفیوم سے بچنا چاہیے جس میں حرام الکحل ملا ہوا ہو۔